جو احباب زکوٰۃ دیتے ہیں باقاعدگی سے ان کے لیے کیا فضیلت ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو بندہ زکوٰۃ مال میں سے ادا کرے گا اس کے مال کی حفاظت میں اپنے ذمہ لے. اللہ اللہ. آپ کو اس سلسلے میں نا میں ایک بڑی پیاری حدیث سناؤں. حضرت صاحب ایمان تازہ ہو جائے یار آپ کا. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ افروز ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے مال کی حفاظت خود رب تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. سبحان اللہ. تو قریب ایک یہودی وہ بھی یہ سن رہا تھا. اس نے اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا ہوا تھا اور اس کو 100% یقین تھا کہ جس راستے سے میرا مال آ رہا ہے وہاں چور بڑے ہیں، ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں. اس نے گھر جا کے سارا حساب کتاب لگا کے نا زکوٰۃ نکالی. اللہ لوگوں نے پوچھا یار تو مسلمان ہو گیا؟ کہتا نہیں میں مسلمان تو نہیں ہوا، زکوٰۃ کیوں دے رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے تو سودا بازی کی ہے، اللہ. مجھے پتا ہے میرا مال لٹ جائے گا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہنا میرا پیسے نکالو، اللہ میرا نقصان پورا کرو. میں نے آپ کے کہے سے زکوٰۃ دی، میرا مال لٹ گیا، میں نہ ہوا میں تلوار کے زور سے لوں گا. لہٰذا اس نے پورے مال کی زکوٰۃ نکال دی. چند دنوں کے بعد پیغام آ گیا کہ جس قافلے میں اس کا مال آ رہا تھا وہ لٹ گیا ہے، وہ مال لٹ گیا. اس نے کیا کیا؟ تلوار نکالی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی طرف چل پڑا کہ اگر آرام سے نہیں دیں گے تو تلوار کے زور سے میں نکلواؤں گا. تو ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے قریب ہی پہنچا تھا نا تو پیچھے سے ایک منادی آواز کرتا آ رہا تھا، اوے جانے والے تجھے مبارک ہو، تیرا سامان سلامتی سے آ رہا ہے، اللہ اکبر، تیرا مال سلامتی. وہ بڑا حیران ہو گیا، کھڑا ہو گیا. جب وہ قریب آیا کہنے لگا یار جس قافلے میں میرا مال آیا تھا وہ لٹا نہیں. کہنے لگا وہ لٹ گیا، تیرا مال بچ گیا. سبحان اللہ. کہنے لگا یہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا جہاں ڈکیتی ہوئی اس سے ایک منزل پہلے جس اونٹ پر تیرا سامان لدا ہوا تھا اس کی ٹانگ میں کوئی چوٹ لگ گئی. اس نے لنگڑا کر آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا. قافلے والوں نے سوچا کہ اگر اس کی سپیڈ پر ہم چلے تو لیٹ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا اس کو پیچھے چھوڑو اور خود آگے چلتے ہیں. اللہ. کہنے لگا وہ آگے گئے، اللہ. ان کے ساتھ ڈکیتی ہو گئی اور تیرے اونٹ کی ٹانگ بھی صحیح ہوگی، وہ سامان سلامتی سے آ رہا ہے. وہ یہودی جو تلوار کے زور سے مال لینے جا رہا تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. اللہم آمین. اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہم آمین. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا. یہ انگلی ہے میری، اس کے اوپر چھوٹی سی پھنسی نکل آئی، ٹھیک ہے، اس میں خون گندا اکٹھا ہو گیا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا حافظ صاحب اس کو ہم چیریں گے نا، 2-2.5 قطرے خون گندا نکل گیا تو آپ کی انگلی صحیح ہو جائے گی. صحیح ہو جائے گی. میں کہتا ہوں نہیں جناب، انگلی میری ہے، خون بھی میرا ہے، میں کیوں نکلواؤں؟ اللہ. میں نے نکلوا تھا. کہتا ٹھیک ہے جی جاؤ. نہ نکلے. اب وہ خون گندا اندر ہی ہے، اس نے انگلی کو خراب کر دیا. اللہ. اب میں گیا، وہ کہتا جناب ہوں تے انگلی کاٹنی پڑے گی. اللہ. بھائی انگلی میری ہے، میں کیوں کٹواؤں؟ میں نہیں کٹواتا. کہتا نہ کٹواؤ، میں واپس آ جاتا ہوں. وہ زہر پھیلتے پھیلتے پورا بازو خراب ہو جاتا ہے. اللہ. پھر وہ کہتا اب بازو کاٹنا پڑے گا. میں کہتا بازو تو میرا ہے، میں کیوں کٹواؤں؟ کہتا نہ کٹواؤ. وہ اندر سارا ایکسپائر کر جاتا ہے، بندہ ہی ایکسپائر ہو جاتا ہے. اللہ. اللہ. یار اگر خود خوش دلی سے 2.5 قطرے نکال دیتا تو اللہ. پورا بدن بچ جاتا. اللہ. ارے اللہ. اسی طرح سمجھو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے. یہ میل خود 2.5% 2.5 قطرے یہ نکال دو گے تیرا سارا مال محفوظ ہو جائے گا. نہیں نکالو گے تو پورے مال کی ڈکیتی ہو جائے گی، جل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اگر خوش دلی سے ہم مال میں سے خود زکوٰۃ نکال دیں،
اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرائے، وہ مال ہمارے لیے باعث ذریعہ رحمت نجات بن کا جائے گا۔ بن جائے، بالکل، باعث رحمت بن بالکل، جائے گا۔ بالکل۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، صدقات نکالو، اس سے تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مال کو پاک کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا مثال اس کی جو رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے ایک دانے کی ہے، جس کو زمین میں بو دیا جائے اور اس میں 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانہ لگے، اللہ، ایک کے بدلے 700 گنا، اور پھر رب تعالیٰ فرمایا اس کو میں جتنا چاہتا ہوں بڑھا بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بلکہ میں اس کی ایک اور آسان سی مثال دے دوں، حضرت صاحب آپ کے پاس 10 بوری گندم ہے، اللہ، کیا ہے؟ 10 بوری گندم، اس کو جتنا مرضی سنبھال کے رکھو، جتنا مرضی سنبھالو، یہ کم ہوتا رہے گا، کھانے سے بھی کم ہوگا، کیڑے وغیرہ بھی لگیں گے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر 10 بوری میں سے 1 بوری آپ زمین میں بو دو، اللہ اللہ، 1 بوری زمین میں آپ بیج ڈال دو، تو اب یہ کیا ہے، 10 بوریوں سے کتنی بوریاں بن جائیں گی؟ ارے یہ جو ہم اللہ کے راستے میں خراج کریں یہ سمجھو دانہ بو رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ مال کم نہیں ہو رہا بلکہ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔